میں محمد مشتاق اتاری حافظ آباد پنجاب سے بول رہا ہوں۔ جو اسلامی بہنیں 100 کلومیٹر دور جا کر اعتکاف کریں کہیں کسی جگہ پہ اجتماعی، کیا وہ جائز ہے؟ اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے جو پہلی عرض ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا جو اعتکاف ہے یہ مسجد میں نہیں بلکہ اسلامی بہنوں کا اعتکاف مسجد بیت میں ہوگا۔ گھر کے اندر وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص کی ہوئی ہے اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ پر ان کا اعتکاف ہوگا، تو اس کے لیے ان کا مسجدوں میں جانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں میں جانا جو ہے اعتکاف کے لیے جائیں گی یہ تو 10 دن کے لیے جانا ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو فرض نمازوں کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتی، اور احادیث مبارکہ کے اندر بخاری شریف کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واضح طور پر یہ حکم موجود ہے، آپ کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ نے عورتوں کو سختی کے ساتھ مسجد آنے سے منع کر دیا تھا۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا، یہ وہ فضیلت ہے جو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ دل کے اندر یہ تمنا اور یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کروں۔ دنیا کے اندر کلام کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا اور دیدار کا شرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ توریت شریف کا عطا کیا جانا یہ عید الاضحیٰ کے دن تھا۔ تکبر کرنے والا جو ہے اس کی سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ حق قبول نہیں کرتا۔ توبہ کی دو صورتیں ہوتی، ایک وہ توبہ کہ جس کے اندر بعض اوقات تلافی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن کی تلافی بھی کرنی، جیسے اگر نمازیں چھوڑی ہیں، ترک نماز سے توبہ کے لیے جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری۔ تو توبہ جو ہے وہ جب اپنے تقاضوں کے مطابق کی جائے اور اپنی جو اس کی شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی فرماتا ہے، رحم بھی فرماتا ہے اور بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے استقامت۔ فاستقم کما امرت، ثابت قدم رہو جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ کسی آدمی سے خلاف عادت کوئی شے ظاہر ہو جائے اور دین پر استقامت نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت، اور کسی میں دین پر استقامت پائی جائے اور کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، وہ شے وہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے۔ اعمال صالحہ پر استقامت یہ ہے کہ کیسے ہی کٹھن حالات آ جائیں آدمی اپنے نیک اعمال کو نہ چھوڑے۔ اب استقامت یہ نہیں نیند کا غلبہ ہے آدمی فجر کی نماز چھوڑ دے، یہ نماز پر استقامت نہیں۔ حالات تھوڑے سے تنگ ہیں تو اب زکوٰۃ دینے سے آدمی رک جائے اور تاخیر کر کے زکوٰۃ دے، یہ زکوٰۃ دینے پر استقامت نہیں۔ گرمی کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے آدمی روزہ نہ رکھے، یہ روزہ رکھنے پر استقامت نہیں۔ جس طرح ظاہری طور پر بہت سی چیزیں فرض اور بہت سی چیزیں حرام ہیں، اسی طرح باطنی طور پر بھی بہت سی چیزیں حلال اور بہت سی حرام۔ ظاہری اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری، ماں باپ کی خدمت کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچانا، یہ وہ ظاہری اعمال ہیں جو فرض ہیں۔ اور اسی طرح ظاہری طور پر گناہ بھی، چوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، بدکاری ہے، بد نگاہی ہے، یہ ساری چیزیں حرام۔ اسی طرح بہت سے اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ، ان میں کچھ فرض ہیں، کچھ حرام، کچھ سنت ہیں، کچھ مکروہ، کچھ مستحب ہیں، کچھ خلاف اولا۔ اخلاص فرض، توکل، شکر، صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، تفویض و تسلیم، یہ بہت ساری چیزیں کہ جن میں درجات فرض بھی ہیں، درجات سنت بھی اور درجات مستحب بھی۔ سورہ ممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ یہ سورہ جو ہے یہ عورتوں کا امتحان لینے والی ہے جن کا آگے سورت کے اندر بیان ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ممتحنہ۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 13 آیتیں ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ شروع کے اندر فرما دیا جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں اپنا دوست نہ بنا، اور اب جو خدا کے دشمن ہے وہ کیا کافر، تو کافروں کو دوست بنانا منع۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اور اس کے نمونے کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے غلام، ان کے ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے، انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے۔ تو فرمایا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کر دیا اس لیے کہ وہ خدا کے دشمن تھے، تو تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کے بعد پھر اسی
اسی امتحان کا تذکرہ ہے جس کی ہم نے بات کی ہے. پھر کفار کی اس سے پہلے کفار کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک وہ قسم کے جن کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنے کی اجازت ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو دشمن اور جو سخت ایذا دینے والے اور جن کا اس طرح کا سلوک رہا ان کے ساتھ جو ہے وہ بر سے جو ہے وہ منع کیا.